کیا یہ ضروری ہے کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو؟ لکھنے والا تو اپنی کیفیت میں لکھتا ہے اور پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ زندگی میں سیکھنے کا عمل انسان کی موت تک جاری رہتا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہم بہت سے رشتوں میں خود کو لائل اور کنسرن سمجھتے ہیں، لیکن یہ لائلٹی اور کنسرن کا پیمانہ کیا ہے؟ میں اب تک یہی سمجھتی رہی یا جو دیکھتی آئی، آپ کسی کے ہاں خوشی غمی میں ٹائملی پہنچ جائیں، کبھی کبھار ہیلو ہائی کر لیں، یہ وہ لیول ہے جو معاشرے نے ہمیں سکھائے، لیکن ہم نے خود سے کیا سیکھا ہے؟ میں نے اپنے ایٹیٹیوڈ میں بہت سی پازیٹیو چینجز کی۔ کیوں کی؟ تو میں آپ کو بتاؤں کیوں۔ میں نے سیکھا کہ اگر کوئی رویہ آپ کو ہرٹ کرتا ہے تو آپ نے وہی رویہ نہیں اپنانا، بلکہ اس سے بہتر طریقہ تلاش کرنا ہے۔ جب آپ بہتر طریقہ اپناتے ہیں نا، تو اصل تو یہ ہے وہ لرننگ پروسیس، یہ ہے وہ لیول جسے آپ نے اپ گریڈ کیا۔ نیگیٹیوٹی میں اپ گریڈ ہونا تو سوائے خود کو اذیت دینے کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ ہم سب کھانا کھاتے ہوئے ایک کوانٹٹی کا خیال رکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ کھانا ڈائجسٹ نہیں کر پائیں گے، اور کبھی اوور ایٹنگ کر لی جائے تو نتیجہ بیماری کی صورت میں نکلتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح رشتوں میں بیلنس رکھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ گھروں میں جیسے آنا جانا شروع کرتے ہیں تو بہت سے معاملات میں بلا وجہ دخل اندازی بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہیں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب وہی زیادہ انٹرفیرنس کرتے ہیں جہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے انفلوئنسڈ ہے۔ تو بھئی یہ کون سا ہیلدی ایٹیٹیوڈ ہے؟ نہیں، اس طرح کرنے سے ہم رشتوں میں بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ جینے دیں زندگی جیسے کوئی جینا چاہتا ہے۔ دنیا میں ہم سب رہتے ہیں، ہر انسان کو اپنے انداز، اپنے سٹائل سے جینے کا حق حاصل ہے۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے نا، اس نے وہی تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے خود کو پازیٹیو رکھیں، اپنا رویہ پازیٹیو بنائیں، لوگوں کے رویوں پر شکوہ نہ کیا کریں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کی جھولی پیار، خلوص، دعا، اپنائیت، چاہت اور بے غرضی جیسے انمول موتیوں سے بھری ہو۔ اس لیے جہاں سے جو بھی ملے سمجھ لیں کہ وہاں دینے والے کے پاس دینے کے لیے اپنے ظرف کے مطابق اس سے بہتر کچھ اور نہیں تھا، لیکن ہاں، آپ نے ان ریٹرن اس سے بہتر ہی دینا ہے، کیونکہ آپ نے پازیٹیو انرجی کو ہی خود میں گرو کرنا ہے۔ آلدو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا مشکل ہے، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں اگر آپ تہیہ کر لیں تو۔ جیسے پودوں کی افزائش کے لیے ان میں مناسب بروقت کھاد ڈالنا، پانی دینا ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح انسان نے اپنی روح کو بھی خوراک دینی ہے، اپنی شخصیت کو بھی۔ اور روح کی خوراک ہے اللہ کا ذکر، اور شخصیت کی خوراک ہے اپنے اندر پازیٹیو چیزوں کو ڈیولپ کرنا۔ کبھی وقت نکالیں، 10 منٹ کا، رات کو اپنے لیے خود سے بیٹھ کر پوچھیں، ہاں بھئی سارا دن کیا کرتے رہے؟ بہت تسلی سے پوچھیں، پھر ترتیب دیں۔ کیا آپ کے اندر کے انسان نے بتایا کیا صحیح کیا، کس عمل کو نیکسٹ مزید بہتر کر کے کرنا ہے؟ پریشان نہ ہوں، کیونکہ جب خود سے پوچھنے بیٹھیں گے نا تو بہت سی باتیں پریشان بھی کریں گی، لیکن بہت سکون سے خود کو سمجھائیں، ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، اب اس غلطی کو مجھے دوبارہ نہیں دہرانا۔ یہ ہے اصل میں پروسیس جو آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے جو فلاح کا ہے۔ رشتوں کو بیلنس کرنا سیکھیں۔ آپ کی تعلق داری یہ نہیں ہونی چاہیے کہ صرف خوشی یا غمی تک محدود ہوں، بلکہ کوشش کیجیے آسانی بانٹنے کی۔ جہاں آپ کی کسی کو ضرورت ہو وہاں دیر ہرگز نہ کیجیے۔ آہستہ آہستہ سب رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں، بعد میں رونے
سے کیا حاصل؟ ہاں، زندگی میں پچھتاووں سے بچیں، لاپرواہی مت کیجیے۔ یہ لفظ پڑھنے لکھنے میں بہت عام سا ہے، لیکن لاپرواہی سے نہ بہت بڑے بڑے انسان کو نقصان اٹھانے پڑ جاتے ہیں، بہت، جن کا بعض دفعہ مداوع ممکن نہیں ہوتا۔ پرواہ کرنا سیکھیں اور سکھائیں۔ اپنے ہونے کا احساس آپ تبھی دلاتے ہیں جب آپ کسی کے راستے کا کنکر ہٹاتے ہیں، کسی کی آنکھ کا آنسو پونچھتے ہیں، کسی کو دلاسا دیتے ہیں، کسی کو راہ دکھاتے ہیں۔ کہنے کو یہ بہت معمولی سی بات ہے، لیکن میں نے اپنے 7 ماہ کے بھانجے سے سیکھا تعلق کی کیا گہرائی ہوتی ہے۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا اور ویسے ہی مذاق سے رونے والی شکل بنائی۔ آپ یقین کریں، کیا اللہ نے اس بچے کے دل میں ڈالا۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ رویا، میرے گلے لگے، منہ پہ ہاتھ پھیرے، جیسے بندہ کسی کو تسلی دیتا ہے۔ کیا میرے مولا کی شان ہے، دلوں میں جب الفت ڈالتا ہے تو پھر رونا بھی ہنسنا بھی اس کے ساتھ مربوط کر دیتا ہے۔ میں نے سمجھا کہ تعلقات نبھانے کے لیے وعدوں قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک دوسرے کا احساس کرنے سے یہ تعلق نبھائے جاتے ہیں، پھر چاہے یہ رشتہ دوستی کا ہو، محبت کا، بہن بھائیوں کا، غرض ہر دنیاوی رشتہ احساس اور قدر کا محتاج ہے۔ انسانی رویوں میں الجھنے سے پرہیز کیجیے، وقت سب رویے سلجھا دیتا ہے۔ اپنے معاملات پر نظر رکھیں، انہیں الجھنے نہ دیں، اور ہاں، سب سے اوپر، جی سب سے مقدم، اللہ کے ساتھ تعلق کو رکھیں، کیونکہ یہ ایک واحد ایسا رشتہ ہے جو آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں ہونے دیتا، ہر حال میں آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ میں کیا، میری ہستی کیا، تو ہی کمال، تو ہی عروج، تیری رحمتوں کا سایہ سدا بارشوں کی طرح برستا رہا۔ جہاں میں ٹوٹا وہاں تو نے جوڑا، جہاں میں گرا تو نے سنبھالا۔ میری تنہائیوں کے واویلے، میری اداسیوں کے سائے، تیرا کرم مولا بارشوں کی طرح برستا رہا۔ میرے آنسوؤں کی لڑی تو نے رحم سے بھری، تیرا کمال، تیرا عروج، تو بے مثال، تو ہی تو، جہاں نظر جائے تیرا ہی جلوہ، ہر سو نظر آئے، تجھے ڈھونڈنے نکلا تو ہر سو تو ہی تو۔